کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع ملتان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ ملتان۔ یہ کتاب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی ہے۔ پیش لفظ سے پہلے اردو افسانہ اپنی تخلیق کی دوسری صدی کے دوسرے عشرے میں قدم رکھ چکا ہے۔ اس دوران بے شمار کہانی کاروں نے رہ شوار پر قدم جمانے کی کوشش کی، مگر ناموری بہت کم ہی کسی کا مقدر رہی۔ مقدر اس لیے کہ شہرت کا اصول ہمیشہ ابلاغ کے وسائل کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ اگر ابلاغ کے وسائل ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتے، سوائے معدود چند کے جنہیں التفات و اتفاقات نے زمیں سے اٹھا کر فلک قامت بنا دیا، جو معروف ہوئے، ان سے کئی بڑے کہانی کار گمنامی کے اندھیروں سے ہی نہ نکل سکے اور بے نام و نشاں اپنی خبروں کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے۔ ان کے ساتھ ان کی کہانیاں بھی دفن ہوتی رہیں، اور یوں اردو کے افسانوی ادب کا بہت بڑا ذخیرہ ادبی اثاثے اور ورثے منقرض ہوئے بغیر رائے گاہ ٹھہرا۔ ہر عہد کے رسائل و جرائد نے صرف انہیں اپنے صفحات میں جگہ دی، جو ان کے مخصوص ادبی گروہ کا ثالثی پر آمادہ تھے۔ مقامی اور قومی سطح کی تقریبات میں نمائندگی بھی انہی کے حصے میں آئی، جو ان گروہوں کے سرپرستوں کے جوتے چمکاتے پر معمور تھے۔ یوں عمومی لحاظ سے ہر عہد کا وہی اردو افسانہ محفوظ رہ سکا، جو کہانی کاری کی ہنرمندی سے زیادہ کہانی بنانے کی فنکاری سے وجود میں لایا گیا تھا۔ اس صورتحال کو مزید ابتر بنانے میں عملی کردار ان پبلشرز کا بھی رہا، جو محض ان افسانہ نگاروں کے افسانوی مجموعے شائع کرنے کو تیار ہوئے جن کا نام مارکیٹ میں سکے کے بھاؤ چلتا تھا۔ غیر معروف کہانی کار چاہے عرفہ درجے کی کہانیوں کو لے کر ایک پبلشر کے پاس در در پھرے، اسے اور اس کی کہانیوں کو بے وقت قرار دے کر تضلیل کے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یوں یہ کہانیاں کتابی صورت میں سامنے آنے سے پہلے قاری سے محروم کر دی جاتی ہیں۔ ایسے میں اگر کسی نہ کسی طور پر اپنی گھرداری کی قیمت پر اپنی ہی لاگت سے کتاب چھپوا بھی لی تو مفت میں بانٹنا پڑی، مگر اس کے باوجود یہ افسانوی مجموعے اس توقیر سے محروم رہے جو مخصوص لابی کے کہانی کاروں کے مجموعہ کے حصے میں آتی ہیں۔ ان بے نقاد حضرات کی بے توجہی بھی سوا کہ جنہوں نے صرف اپنی لابی کی کہانی کاروں کو مارکیٹ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ مجال ہے اپنی گروہی ادبی سیاست سے بالا ہو کر دیکھ بھی لیں کہاں کہاں کیسا کیسا جاندار اور زندہ رہنے والا افسانہ لکھا جا رہا ہے۔ اس منظر میں محترمہ رابعہ الرباع کی یہ کاوش اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد اہمیت کی حامل دکھائی دیتی ہے، جس کا عرصہ جہد 8 عرصوں پر محیط ہے۔ انہوں نے اپنے شبانہ روز جنوں کے نتیجے میں عہد حاضر کے ان تمام حیات افسانہ نگاروں کے نمائندوں افسانوں کو مجتمع کر لیا ہے، جن کا ذریعہ یہ اظہار اردو تھا، سوائے ان کے جنہوں نے کسی سبب معذرت یا عرف تہجی کے اعتبار سے ترتیب میں آنا گوارا نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کہانی کار تک کا رابعہ صاحبہ کی رسائی نہ ہو سکی ہو تو اسے نارسائی کے زمرے میں نظر انداز کر دیجیے۔ اگر اس دور حاضر کا افسانوی ادب کو یکجا کر دیا جائے اور طباعت کا شکل مرحلہ اب بھی باقی تھا، کیونکہ اتنی ضخیم کتاب کی طباعت پر اٹھنے والے اخراجات کے لیے ناشر صاحبان کی اپنی اپنی شرائط، اپنی اپنی حجتیں ہوتی ہیں۔ مایوسی کے اشارے میں محترمہ رابعہ الرباع نے ملتان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ سے رابطہ کیا، جہاں باور ثابت ہوا وہاں اردو افسانے کے عہد کی دستاویزی شہادت کے وجود میں آنے کا باعث بھی ہوا۔ کتاب کی ضخامت کے پیش نظر اسے 2 جلدوں میں شائع کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے مطالعہ اور اسے محفوظ رکھنے میں سہولت ہو سکے۔ میں ملتان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ ملتان کی انتظامیہ کا ممنون ہوں، انہوں نے میری درخواست کی پذیرائی کی اور یوں اردو افسانہ عہد حاضر میں آپ کے مطالعے کی زینت بن سکا۔ 25 اگست 2017 حفیظ خان۔